ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب زمین انسانوں کو باہر نکال رہی ہوگی، مرد نکل رہے ہوں گے، عورتیں نکل رہی ہوں گی اور معصوم بچے نکل رہے ہوں گے، ایسے جیسے دانہ اگتا ہے، ایسے جیسے گھاس اگتی ہیں، ایسے جیسے چاول اگتے ہیں، ایسے جیسے درخت نکلتا ہے، اور زمین اپنا سینہ چیر دے گی، اور یوم یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی سے لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک اور آواز، فانما ہی زجرۃ واحدہ، ایک اور آواز، فاذا هم بالساہرہ، وہ آواز ہمیں ایک میدان میں کھڑا کر دے گی۔ اے میرے بھائیوں بہنوں، جہنم کوئی حوالات نہیں کہ اللہ 2-4 دن رکھ کر آگے بھیج دے گا۔ اس کی آگ وہ ہیں جس کے کھولتے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیں تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ اس میں انسان گمے گا، مرد عورت گمیں گے، جیسے چاول ہانڈی میں گمتے ہیں۔ کبھی کبھی ہانڈی کا ڈھکن اتار کر چاولوں کو ابلتا ہوا دیکھا کرے، اس طرح مرد عورت جہنم میں گھوم رہے ہوں گے۔ اور یہ پانی وہ نہیں جو سوکھے ٹمپریچر پہ کھولا ہے، بلکہ یہ پانی وہ ہیں کہ اگر ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالیں تو 7 سمندر ابل جائیں گے۔ اس میں انسان کہاں تک برداشت کرے گا اور کیا کچھ برداشت کرے گا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے پانی میں گھوم رہے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فرشتے پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر ملائیں گے، جیسے ہم لکڑی کے دونوں سروں سے پکڑ کر انہیں ملا دیتے ہیں۔ گردن اور ٹانکوں کو آپس میں ملا کر باندھیں گے، اب کمر ٹوٹے گی نہیں بلکہ کمان کی طرح لچک جائے گی، اور پھر جہنم کے کھولتے پانیوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہی نکالے تو نکالے، اس کے سوا اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ ایک ایسا ہیبتناک دن ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں، مائیں اپنی اولاد بھول جائیں گی، خاوند اپنی بیویاں بھول جائیں گی، بیویاں اپنے خاوند بھول جائیں گے، باپ اپنے بچے بھول جائیں گے، بھائی اپنے بھائی کو بھول جائیں گے۔ جہنم کی لپیٹیں ہیں، جنت کی خوشبو، پل صراط کی آمد ہیں، اللہ آ چکے ہیں، انسان کھڑے ہیں، فرشتوں کا پہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں دنیا میں تمہیں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تم نے کیا سمجھا کہ رب غافل ہے؟ رب کو پتہ ہی نہیں، رب جانتا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا اور سنا، آج اپنے حساب کے لیے تیار ہو جائیں، آج اپنے حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج عورتیں بھی آئیں گے، آج مرد بھی آئیں گے، آج بوڑھے بھی آئیں گے، آج بادشاہ بھی آئیں گے، امیر و غریب بھی آئیں گے۔ ایک ایک مرد اور عورت کو فرشتے پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست پوچھے گا، بول آج کے دن کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ آئے ہائے، آج کے دن کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ ہوگا تو سرخرو ہیں،
اور کچھ نہیں تو آج ہلاکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات کی محنت ہے کہ مرنے سے پہلے اس جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہی اگلا اٹھا کر لے جائے۔ اللہ جل جلالہ جب خود حساب لینے کے لیے آ رہا ہے اور آگے کوئی جیل نہیں، کوئی بانگلہ نہیں، بلکہ جنت کا وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ جیل ہے اللہ کی جہنم، جس کا ایک انگارہ اگر پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کر سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کی بیٹا، اس کی نیکیاں گھٹ گئی اور یہ ناکام ہو گیا، اب یہ کبھی جنت نہیں دیکھ سکتا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کا لباس سنو، سرابیلہم من قطران، ان کی شلوار لائی جائے گی کس چیز کی؟ تھار کھول کی، یعنی لک کی، جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہیں، اس کی شلوار اور کرتا پہنایا جائے۔ کس چیز کا؟ ثیاب من النار، آگ کا کرتا ان کے سروں پر پٹھا لایا جائے گا، ان کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی۔ کس چیز کی؟ وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ چھڑ جائیں گی، ان کے سروں پر آگ چھڑ جائے گی۔ ان کو لے جایا جائے کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف۔ وہاں گھر کیسے ہیں؟ ناراً احاط بہم سرادقها، آگ کی آگ کی چادریں ہیں جن کی دیواریں بنا کر گھر بنایا گیا ہے، ان کی چارپائیاں وہ کس چیز کی ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے ان کی چارپائی بنائی گئی ہیں، اس پر بستر بچھائے۔ وہ کیا ہے؟ من فوقہم غواش، آگ کی موٹی تہائی کی چادر بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر آگ، ومن تحتہم ظلل، نیچے آگ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ بات تھی جس سے تمہارا اللہ ڈراتا رہا اور ڈرا رہا ہے۔ اگر میں کچھ کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ایک وہ جن کا پڑلا بھاری ہو گیا اور نیکیاں بڑھ گئی تو اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کی بیٹی، فلاں بن فلاں کا بیٹا، آج اس کی نیکیاں بڑھ گئی، کامیاب ہو گیا، اور اب وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی مرد ہیں یا عورت، اس کا قد 150 فٹ اونچا ہو جائے گا، جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، 125 سے کچھ اوپر ہوگا۔ حدیث میں 60 ہاتھ ارشاد فرمایا ہے۔ ذراع شرعی پیمانہ ہے، اور جو 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ کو ذراع کہتے ہیں، تو 60 ذراع قد ہوگا، یعنی 125 سے کچھ اوپر ان کا قد ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، جنت کا لباس پہناؤ، خاتون ہے تو جنت کے 100 جوڑے، مرد ہیں تو جنت کے 100 جوڑے۔ پھر اللہ فرمائے گا، تاج لاؤ، اور ان کے سر پر تاج سجائے گا۔ مرد ہیں یا عورت، ان کے تاج کا